بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمال ہے، یہ بتا کر تو آج آپ نے حیران ہی کر دیا ہے مجھے، وہ بولی، لیکن میں اس طرح تمہارے تعاون اور عنایات کی وجہ نہیں جان سکا ہوں لیزی۔ میں نے اسے بتایا۔ وجہ؟ وہ بولی، وجہ آپ سے قربت، آپ کو اپنا بنانے کی خواہش کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے، بس یہی ایک وجہ ہے۔ یقین نہیں آتا اس بات پر، امریکہ کے انتہائی جدید اور آزاد معاشرے کی پروردہ وہ یہودی لڑکی کسی سے دل لگا کر اتنی زیادہ محبت اور ایسے خلوص کا اظہار کرے، باغی ہو کر کسی کا ساتھ دے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی میری۔ اصل بات تو یہی ہے جناب عالی، اسی لیے تو یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے صرف اتنا عرض کر دینا ضروری سمجھتی ہوں، میں اس وقت کے نہ میں امریکی معاشرے کی پروردہ ہوں اور نہ ہی یہودی ہوں، تصحیح کر لیں اس بات کی آج۔ اوہ، مجھے حیرت کا اتنا شدید جھٹکا لگا تھا اس کی یہ بات سن کر کہ کچھ دیر کے لیے میری زبان بالکل ہی گنگ ہو کر رہ گئی تھی، ایک لفظ بولنا مشکل ہو گیا تھا میرے لیے۔ آخر تھوڑی دیر بعد بمشکل اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے اٹک اٹک کر بولا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ سننے میں غلطی تو نہیں ہوئی مجھ سے؟ نہیں جناب، بالکل غلطی نہیں کی ہے آپ نے میری بات سننے میں، آپ نے وہی سنا ہے جو میں نے کہا تھا، سمجھے جناب علی؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی تھی اور میں حیران و پریشان ریسیور کو گھورتے ہوئے سوچ رہا تھا کہیں درمیان میں کسی اور کی لائن تو نہیں مل گئی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرے ساتھ سان فرانسسکو سے آئی ہے اور آرتھر فینلی جو سان فرانسسکو میں یہودیوں کی ایک بین الاقوامی تنظیم کا مقامی سربراہ ہے، وہاں وہ اس کی بیٹی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی اور اسے آرتھر نے میرے ساتھ اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ مجھے کسی نہ کسی طرح شیشے میں اتار کر ان کے لیے منشیات کی اسمگلنگ پر آمادہ کر لے۔ اگر وہ یہودی نہیں تھی تو ان لوگوں کے ساتھ کیسے رہ رہی تھی؟ انہوں نے اسے اتنی عمدہ تربیت کیوں دی تھی اور اس پر اعتماد کر کے اسے میرے ساتھ پاکستان تک کیوں بھیج دیا تھا اور یہاں آئزک سمیت تنظیم کا ہر فرد اس کا اتنا احترام کیوں کرتا تھا؟ یہ تو بڑی ہی عجیب، بہت ہی ناقابل یقین بات کہہ دی تھی اس نے۔ کہیں وہ میرے ساتھ کوئی بہت ہی لمبا فراڈ تو نہیں کر رہی تھی؟ ایسا تو نہیں تھا کہ میرے ہاتھوں چند مہرے پٹوا کر میرا اور میرے ساتھیوں کا اس حد تک اعتماد حاصل کر لینا چاہتی ہو کہ ہمارے درمیان گھس کر ایک ہی بار میں ہم سب سے نجات دلا دے ان یہودیوں کو، تاکہ پھر ان کا ہاتھ روکنے والا انہیں پہچاننے اور ان کے عزائم کی راہ میں حائل ہونے والا کوئی ایک شخص بھی باقی نہ رہے۔ میری خاموشی کا وقفہ طویل ہونے لگا تو وہ بولی، ہیلو جناب علی، آپ چپ کیوں ہو گئے؟ میں نے جلدی سے خود کو سنبھال کر کہا، کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے، تم نے بات ہی ایسی کہہ دی ہے کہ جو آپ کی توقع آپ کے اندازوں کے بالکل خلاف ہے۔ کیوں جناب علی؟ یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ میری بات کاٹ کر وہ بولی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، میں کیا کہوں تم سے؟ تمہارے اس انکشاف نے مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگایا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کہوں اور کیا سمجھوں تمہیں۔ میں نے اپنی کیفیت کا برملا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں میرا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو نہ تھکائیں اور جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر یقین کر لیں۔ ہاں، کرنا تو یہی پڑے گا، لیکن میری ایک بات کا جواب دے دو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ میں نے کہا، پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اگر ممکن ہوا تو ضرور جواب دوں گی، وہ شوخ لہجے میں بولی۔ صرف اتنا بتا دو مجھے، تم یہودی نہیں ہو تو کون ہو؟ تمہاری اصلیت اگر یہ نہیں ہے جو نظر آتی ہے تو پھر کیا ہے؟ اوہ، شاید کوئی آ گیا ہے، میں پھر کسی وقت بات کروں گی آپ سے، یہ کہہ کر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے اس نے میرے سوال کا جواب دینے سے بچنے کے لیے ایسا کیا ہے، وہ کسی وجہ سے مجھے اپنے بارے میں حقیقت بتانے سے گریزاں تھی، اور وہ وجہ کیا تھی؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب بھی لیزی کے ہی پاس تھا۔ میں چند لمحے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریسیور کو گھورتا رہا، پھر اسے کریڈل پر ڈال دیا۔ وہ دن خاموشی سے گزر گئے تھے، اس دوران کوئی ہنگامہ، کوئی ہلچل نہیں ہو سکی تھی، نہ ہی لیزی نے فون کر کے یا کسی اور ذریعے سے کوئی خبر دی تھی، نہ ماں جی کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ میں نے بھی سوچ رکھا تھا کہ 3 دن تک میں لیزی کی کوشش کے نتیجے کا انتظار کروں گا۔ اگر ان 3 دنوں میں وہ ماں جی کو آئزک کی گرفت سے چھڑا لائی تو ٹھیک ہے، نہیں تو چوتھے روز میں خود ہی کچھ نہ کچھ کروں گا۔
گا۔ جب سے آسیہ آئی تھی اسلم آبی اس حصے سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا جدھر فردوسی بیگم اور آسیہ مقیم تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ہم سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو۔ کبھی کبھی بلانے پر آتا بھی تھا تو چند منٹ بیٹھ کر پھر ادھر ہی جا گھستا تھا۔ یہ بات میرے لیے تعجب خیز اس لیے نہیں تھی کہ میں آسیہ کے ساتھ کرم علی گرایا کی جاگیر پر چند روز قیام کے دوران ہی یہ محسوس کر چکا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ آبی برا آدمی نہیں تھا اور آسیہ کا ہاتھ مجھے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں تو ایک نہ ایک دن دینا ہی تھا۔ پھر اگر اس نے آبی کو اپنا جیون ساتھی بنانے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ آبی اگر قانون کی نظر میں قابل گردن زدنی تھا اور پولیس اس کی تلاش میں سرگرداں تھی تو خود آسیہ بھی اب کوئی نیک نام اور سیدھی سادی سی گھریلو لڑکی نہیں رہی تھی۔ اس کا دامن بھی آبی کے مقابلے میں کچھ کم آلودہ نہیں تھا اور پولیس کو وہ بھی آبی ہی کی طرح مطلوب رہی تھی۔ میں تو اسے بھی آبی کا احسان ہی سمجھتا تھا کہ وہ میری ایسی داغ بہن کا ہاتھ تھام کر میرے سر سے اس کا بوجھ ہلکا کر دینے کو تیار ہو گیا تھا۔ ان کی ایک دوسرے کے لیے یہ دلچسپی اور وارفتگی دیکھ کر ہی میں مکرم علی گرایا کی جاگیر سے آبی کے بغیر اکیلا ہی چلا آیا تھا، کیونکہ میں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آبی اب آسیہ کو چھوڑ کر میرے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ ان دونوں کی بد نصیبی ہی تھی کہ میرے آنے کے چند دن بعد ہی گرایا کی جاگیر کے اصل وارث لندن سے آ گئے اور انہوں نے آسیہ اور آبی کو اپنے دفاع کا موقع تک نہیں دیا اور ان کی اس وارفتگی نے انہیں ہوش میں آنے سے پہلے ہی راولپنڈی جیل کی مضبوط اور فلک بوس چار دیواری کے اندر پہنچا دیا۔ طویل جدائی کے بعد وہ دونوں دوبارہ یکجا ہوئے تھے تو انہوں نے ایک بار پھر مجھے نظر انداز کر دیا تھا۔ اس بات کو سبھی نے محسوس کیا تھا مگر کسی نے اس معاملے میں لب کشائی کی کوشش نہیں کی تھی۔ یوں انجان نظر آتے تھے سب لوگ جیسے انہیں خبر ہی نہ ہو کہ ممکن ہے میری غیر موجودگی میں وہ لوگ اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے ہوں۔ میں نے کبھی کسی کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا۔ اس میں کم از کم اتنی احتیاط انہوں نے رکھی تھی کہ ان کی زبان سے ہونے والا کوئی ایسا لفظ میرے کانوں تک نہ پہنچے جس سے دل آزاری ہوتی ہو، جو میرے لیے شرمندگی کا باعث بن سکے۔ دونوں کی خود غرضی کا یہ عالم تھا کہ لگتا تھا جیسے انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میرے لیے بڑی مشکل یہ تھی کہ میں ان دونوں میں کسی ایک سے بھی اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، حالانکہ ان کا رویہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ اگر آسیہ میری چہیتی بہن نہ ہوتی یا آبی میرا جگری یار نہ ہوتا تو میں کبھی ان دونوں کو اس طرح برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ حیرت مجھے آسیہ پر تھی کہ ماں جی پڑھنے والی آفت بھی فکر نہیں تھی، وہ ان کی طرف سے بالکل مطمئن نظر آتی تھی۔ تیسرے دن جو میرے حساب سے ماں جی کے سلسلے میں لزی والی چھوٹ کا آخری دن تھا، میں آسیہ اور آبی سے مشورہ کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچا تو مجھے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ وہ دونوں ماں جی کو بھول کر غلام مرتضی شاہ سے آسیہ کے بچے کو حاصل کرنے کا منصوبے بنانے میں مصروف تھے۔ آبی مجھے دیکھ کر بولا، اب ہم ایسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے کب تک بیٹھے رہیں گے؟ ہم اس غلام مرتضی شاہ کے پاس چل کر اس سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بچے کو ہمیں دے دے، اگر سمجھانے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس کے تو اچھا ہی ہے۔ میں نے کہا، مجھے ایسے آثار دکھائی نہیں دے رہے ہیں، وہ کوئی وڈیرا ہے اور خاصے اثر و رسوخ کا مالک بھی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لاکھوں لشاری بچے کو اس کے پاس کبھی نہ بھیجتا۔ اس گھر کو ایک بہترین پناہ گاہ سمجھ کر ہی اس نے ایسا کیا ہے۔ اگر وہ یوں نہیں مانے گا تو ہمیں دوسری زبان میں بات کرنا بھی آتی ہے، پھر ہم وہی زبان استعمال کریں گے جسے وہ سمجھ سکے۔ آبی بولا۔ میں نے کہا، ہاں یہ ہو سکتا ہے، ایسا کر سکتے ہیں، اس طرح ہم اپنے لیے ایک نیا محاذ کھول لیں گے۔ ہماری توجہ دو طرف ہوگی تو دوسری طرف پوری توجہ نہیں دے سکیں گے، اور یہ ہوگا کہ ایک طرف آئزک ہوگا، دوسری طرف پولیس ہوگی، تیسری طرف یہ غلام مرتضی شاہ آ کھڑا ہوگا ہماری راہ روکنے کے لیے۔ اس کے بعد چوتھی سمت صرف سمندر ہی رہ جائے گا ہمارے خودکشی کرنے کے لیے۔ کیسی بزدلیں جیسی باتیں کرنے لگا ہے تو جیلانی، مجھے امید نہیں ہے کہ ہم آسیہ کے بچے کا خیال نکال دیں دل سے۔ آبی تیز آواز میں بولا، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں دونوں کو کہ یہ وقت اس کام کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں بولا۔ آسیہ نے آبی کو مخاطب کر کے کہا، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی تم سے کہ بھائی جان سے اس سلسلے
سلسلے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ایسی باتیں نہ کرو آسیہ، تم میری بہن ہو، میں تمہارے ہر معاملے میں دل و جان سے تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم بچے کو حاصل نہیں کریں گے۔ تمہیں شاید آبی نے بتایا نہیں کہ ہم ان دنوں کن حالات سے دو چار ہیں۔ ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ تمہارے مسئلے سے بہت زیادہ اہم ہے، پہلے اسے نمٹا لیں، پھر بچے کو حاصل کرنا تو زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ بھائی جان، میرا خیال اس کے برعکس ہے۔ میں سمجھتی ہوں جس مسئلے کو آپ اتنی اہمیت دے رہے ہیں وہ سرے سے ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے اپنے دکھ کیا کام ہے کہ دوسروں کے دکھ بانٹنے بیٹھ جائیں؟ یہ کام انہی کے لیے رہنے دیں۔ آپ جو ملک اور قوم کا غم کھاتے کھاتے بے اندازہ دولت اور اختیارات کے مالک بن چکے ہیں، اور جن کی شب و روز کوششوں کی بدولت ایک ایسی نسل تیار ہو کر میدان عمل میں آ چکی ہے جس کے دل میں نہ بزرگوں کا ادب، احترام، محبت و مروت باقی رہی ہے، اور نہ دوسروں کے لیے جینے کا جذبہ باقی رہا ہے۔ ان خود پرست، خود غرض لوگوں نے اپنی سیاست کی دکان چمکانے کی خاطر لا قانونیت، بربریت اور نا انصافی کو جس طرح فروغ دیا ہے، اس کا یہ انجام تو ہونا ہی تھا۔ جس خطہ زمین سے انصاف اٹھ جائے اس کی سلامتی سے کسی کو دلچسپی نہیں رہتی۔ بھائی جان، یہ انسانی فطرت بھی ہے اور قانون قدرت بھی۔ اس قوم کو عذاب الہی سے کون بچا سکتا ہے؟ جس مظلوم کی داد رسی کرنے والا کوئی نہ ہو، بربادی اور ویرانی اس خطہ زمین کا مقدر بن جاتی ہے، جہاں ظالم کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہ رہے۔ آپ خود ہی بتائیں بھائی جان، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ اور ہماری بوڑھی اور بے سہارا ماں کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جو ہو رہا ہے، کیا یہ انصاف ہے؟ ہمارے ساتھ نا انصافی کرنے والے، ہم پر ظلم کرنے والے آج بھی معاشرے میں باعزت سمجھے جاتے ہیں، اور قانون کی نظر میں وہ باحیثیت اور صاحب ثروت ہونے کی بنا پر معزز ہیں، اور ہم ان کے مظالم کا نشانہ بننے کے باوجود اشتہاری ملزم ہیں، قانون کے مجرم ہیں اور گردن زدنی ہیں، کیونکہ ہم انصاف کو خریدنے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ میں حیران اور ششدر بیٹھا اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ شدت جذبات سے تمتما رہا تھا اور زبان زہر اگل رہی تھی۔ میرے دل پر نشتر سے چل رہے تھے، لیکن وہ جو کچھ کہہ رہی تھی اسے جٹلانے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں تھی۔ میرا دل رو رہا تھا اس کی اس آتش بیانی پر، اور میرے ذہن میں ایک دانا حکمراں کے یہ الفاظ بار بار گردش کر رہے تھے، انصاف قائم کرو اگر اپنی اپنی قوم کی اور اس خطہ زمین کی سلامتی چاہتے ہو جہاں تم آباد ہو۔ یاد رکھو کہ مظلوم کے دل میں سب سے پہلے اس شخص کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے جو اس پر ظلم کرتا ہے۔ اگر ظالم کے خلاف اس کی داد رسی نہ کی جائے، ظالم کو ظلم کرنے سے نہ روکا جائے، تو اس مظلوم کو اس حکمران سے نفرت ہو جاتی ہے جس کی حکمرانی میں اس پر ظلم ہو رہا ہو، اور جب اس حکمران کا محاسبہ کرنے والا بھی کوئی نہ ہو تو اسے اس خطہ زمین سے بھی نفرت ہو جاتی ہے جہاں اس پر ظلم ہو رہا ہو۔ میرا دل بری طرح لرز اٹھا، میں بے اختیار چیخ پڑا، بس کرو، مجھے افسوس ہے کہ تم میری بہن ہو کہ اس طرح سوچتی ہو۔ یہ سرکش، یہ باغیانہ سوچ کس نے عطا کی ہے تمہیں؟ تم اس دھرتی سے بیزاری کا اظہار کر رہی ہو جس کی مٹی سے تمہاری پرورش ہوئی ہے۔ یہ اپنی ماں سے نفرت کرنے کا سبق کس نے پڑھایا ہے تمہیں آسیہ؟ یہ کس نے سمجھا دیا ہے تمہیں کہ ہماری دھرتی پر ظلم اور ناانصافی کے سوا اور کچھ نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ یہاں مظلوموں کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں رہا ہے؟ نہیں آسیہ میری بہن، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے بھائی جان، تو پھر آج آپ اشتہاری مجرم، قاتل اور ڈاکو بنے قانون سے کیوں چھپتے پھرتے ہیں؟ ملک کی بقا کے خلاف ہونے والی سازشوں کی بیخ کنی کے سلسلے میں آپ کو قانون کا تعاون کیوں حاصل نہیں ہے؟ وہ اسی زہریلے لہجے میں بولی، قانون کو دوش نہ دو آسیہ، اس میں قصوروار ہم ہی ہیں۔ ہم پر جو ظلم پہلی بار ہوا، ہم نے اس کے خلاف قانون سے مدد لینے کے بجائے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر ظالم کو خود ہی سزا دینا چاہا تھا۔ ہم مظلوم بننے کے بجائے مجسم انتقام بن گئے تھے۔ مجھے بتاؤ، تم نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف فریاد کی تھی، قانون کے سامنے کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر انصاف مانگا تھا؟ ایسا میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں جانتی تھی وہ باحیثیت لوگ ہیں، ان کے مقابلے میں میری بات کوئی نہیں سنے
سنے گا، اور اگر کسی نے سننا گوارا بھی کر لیا تو اس پر یقین نہیں کرے گا، پھر میں وہاں جا کر لوگوں کے مذاق کا نشانہ کیوں بنتی، کیوں تماشا بناتی اپنے آپ کو۔ چنانچہ میں نے وہی کیا جو ان حالات میں کوئی بھی کچلا عاجز آیا ہوا شخص کر سکتا ہے۔ اپنی طاقت اور اپنی بساط کے مطابق چونٹی بھی پیر کے نیچے آ کر جب نکلنے کے لیے کوئی راہ نہیں پاتی تو کاٹنے لگتی ہے، ہاں، اور کاٹنے کے بعد ہی مسل بھی دی جاتی ہے، ورنہ پاؤں کے نیچے آنے کے بعد بھی زندہ تو رہتی ہے۔ وہ میں نے جواب دیا۔ آبی جو اب تک خاموش بیٹھا ہماری باتیں سن رہا تھا بولا، یہ آبی نہیں ہے آسیہ، اس پر تیری کسی دلیل کا اثر نہیں ہو سکے گا، یہ غلام جلانی ہے تیرا بھائی، اسے بھی تیری ہی طرح دوسروں کو اپنی باتوں کے جال میں الجھا لینے کا فن آتا ہے، اس سے بحث نہ کرو۔ باک نہیں ہوئے مرغابی، سالے تیری طرح بغیر پیندے کا تو ہوں نہیں میں کہ جو جدھر چاہے لڑکا دے مجھے، میں نے تلخی سے کہا۔ میرے اس انداز تخاطب پر آسیہ ایک دم ہنس پڑی، وہ بولی، یہ آپ نے انہیں آبی سے مرغابی کیوں بنا دیا ہے بھائی جان؟ آبی مجھے گھورتے ہوئے بولا، ارے آسیہ تو کیا سمجھتی ہے اپنے بھائی کو، بہت ذلیل آدمی ہے یہ، اور ایسے ہی ہشت پاچ قسم کے جانوروں سے دوستی کر لی ہے اس نے، سالے بیاک وقت 8 طرف سے حملہ کرتے ہیں آدمی پر، بچ نکلنے کا راستہ ہی نہیں چھوڑتے۔ وہ جو ہے نا اس کا ایک لے پالک جس کا نام اس کے والدین نے شرافت علی رکھ دیا تھا، یہ جانے بغیر ہی کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اب آدمی محض نام کی وجہ سے تو شریف نہیں ہو جاتا، اس کا بھی یہی حال ہے، شرافت تو اس میں سونگنے کو بھی نہیں ہے، البتہ پگڑیاں اچھال لیتا ہے دوسروں کی۔ اسی نے ایک دن آبی کے معنی اور مطلب سمجھا دیے تھے اسے، اسی وجہ سے یہ مرغابی کہہ رہا ہے مجھے۔ آسیہ نے چند لمحے اس کی بات پر غور کیا، پھر ایک دم کہا مار کر ہنس پڑی، اس کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا ہنستے ہنستے، اور آبی کی حالت دیدنی تھی، وہ قہر آلود نگاہوں سے کبھی مجھے دیکھتا تھا اور کبھی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آسیہ کو دیکھنے لگتا تھا۔ مجھے یہ حالت دیکھ کر ترس آ گیا اس پر، میں نے آسیہ سے کہا، بس کرو آسیہ، زیادہ نہ ہنسو، نہیں تو یہ پانی کا باسی رو پڑے گا بیچارہ۔ آبی پھاڑ کھانے والے انداز میں جھنجھلا کر بولا، بک نہیں ہوئے، میں لحاظ کر رہا ہوں تیرا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ او نہیں یار، مجھ پر خواہ مخواہ ہی لال پیلا ہو رہا ہے تو، میں نے تو کچھ نہیں کہا نا تجھے، شرافت علی کا غصہ مجھ پر کیوں اتار رہا ہے بھائی؟ آسیہ اپنی ہنسی پر مشکل قابو پاتے ہوئے بولی، ویسے اس شرافت علی نے طبیعت بڑی ظریفانہ پائی ہے آبی، واہ کیا خوب تشبیہ دی ہے، ہوا نا ظریفانہ؟ آبی منہ ٹیڑھا کر کے بولا، ایسے ستم ظریفانہ کی داد دینا بھی کچھ کم ستم ظریفی نہیں ہے آسیہ بی بی، ارے تم کیسے بدذوق آدمی ہو، اب اتنا چھوٹا سا دل ہے، میں ہوتی تمہاری جگہ تو سر پر بٹھاتی ایسے ظریف شخص کو۔ اوے چپ ہو جا بھائی، اب مر گیا وہ ظریف بھی اور منور بھی جسے لوگ سر پر بٹھاتے تھے، میں نے کہا نا وہ تو صرف استخارہ ہے ستم ظریف بس۔ پھر وہ میری طرف مڑ کر بولا، دیکھ بھائی جلانی، ہمارا ساتھ دے یا نہ دے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے آج رات کو غلام مرتضی شاہ کے قلعے پر حملہ کرنے کا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے آسیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیوں آسیہ، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ کیا واقعی تم دونوں یہ فیصلہ کر چکے ہو؟ ہاں بھائی جان، آسیہ نظریں چراتے ہوئے بولی، مجبوری ہے، میں جلد از جلد اپنے بچے کو اپنے پاس دیکھنا چاہتی ہوں، اور تمہیں ماں جی کی بالکل پرواہ نہیں ہے، تمہارے خیال میں وہ ماں نہیں ہے ہماری، اور ان کا دل جلد از جلد اپنے بچوں کے پاس پہنچنے کو بے چین نہیں ہوگا؟ کیا ان کے دل میں ہماری محبت مر چکی ہے یا ان کا سینہ ممتا سے بالکل خالی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ میں نے ایسا کب کہا ہے بھائی جان؟ کب میں نے ان کی اہمیت سے انکار کیا ہے؟ میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر تو نہیں جا رہی ہوں کہیں، اور پھر آج تو آپ ان کے سلسلے میں کچھ نہیں کر رہے ہیں نا، تو کیوں نہ اس طرف سے ہی نمٹ لیا جائے؟ اس کی یہ بات کچھ نامناسب بھی نہیں تھی، ٹھیک ہی کہہ رہی تھی وہ، کل کی صبح ہونے تک ہم یہ کام کر سکتے تھے، اتنا وقفہ تھا ہمارے پاس، لہذا میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم چاہتی ہو تو ہم آج یہ کوشش بھی کر لیتے ہیں، شاید کامیابی ہو ہی جائے، ورنہ خدشہ یہی ہے کہ اس کے بعد یہ معاملہ طول نہ پکڑ جائے، غلام مرتضی شاہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر ایک درد سر نہ بن جائے ہمارے لیے۔
اوہ یار اس کی فکر نہ کر تو، اگر محض اتنی سی بات سے گھبرا رہا ہے تو ہم اسے زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے جو ہمارے لیے کچھ کر سکے۔ بچے کو لے کر وہاں سے نکلتے وقت اس کے سر پر ایک گولی اتارتے آئیں گے، بس سمجھ لے۔ پھر خاص کم جہاں پاک آبی مسکراتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اب جب کہ تم دونوں نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میرا کچھ کہنا سننا بیکار ہی ہے۔ میں تو صرف اتنا چاہتا تھا کہ کچھ کرنا ہے ماں جی کی رہائی کے بعد کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ ماں جی سے ملنے کو بہت بے چین ہیں اور میں نے انہیں اطمینان دلایا تھا کہ وہ جب یہاں پہنچے گی تو آسیہ بھی انہیں یہاں موجود ملے گی۔ میرے سوہنے رب نے میری اس وعدے کی لاج رکھنے کے لیے آسیہ کو پہنچا دیا ہے، تو اب اسے کسی ایسے بکھیڑے سے میں دور ہی رکھنا چاہتا تھا جس کے نتیجے میں اس کے پھر سے گم ہو جانے کا امکان ہو۔ میں نے کہا